ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے بیڈ روم یا پرسنل روم میں سطر کھول کر سو جاتے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر انہی کے طریقوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا اور شرم کی جائے، تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں۔ کوشش اس طریقے کی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں تو کوئی ڈھیلا ڈالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہو تو ستر عورت یعنی ڈھانپنے کی جگہ مرد کی کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنے حصے کو پجامہ وغیرہ یا ڈھیلا ڈالا کوئی کپڑا پہن لیں، باریک کپڑا پہن لیں، باقی بدن کو بے شک کھلا رہنے دیں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ سطر کھول کے سونا، یہ شرعاً درست نہیں ہوتا اور ایک گناہ کا کام ہے۔ جب انسان سطر کھولتا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولے گا تو یاد رکھیے جنات کفار، خبیث جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان میں جننیاں بھی ہوتی ہیں جن کو چڑیلیں کہتے ہیں، یہ گندی خبیث ذہن کی ہوتی ہیں۔ کافر جننیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں کہ بسم اللہ کہہ کر یہ کام کیا تو بھی فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم جب اپنا سطر ڈھک لیتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں تو فرشتے واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ہم پوری رات ہی ایسے ہی پڑے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس عادت کو ترک کریں، ایسا کرنا گناہ ہے اور خلاف شریعت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔